سمیرہ کا شوہر بیرون ملک کام کرتا تھا اور وہ اپنے بوڑھے سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن اس نے عدالت میں کیس کر دیا کہ میرا سسر مجھے زنا کا نشانہ بناتا ہے، تو پولیس رمضان کو پکڑ کر لے گئی اور اسے اتنا مارا کہ بوڑھی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ لیکن رمضان اپنی بات پر قائم تھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگلے دن عدالت نے رمضان اور سمیرہ کو بلوا لیا اور رمضان کی پتلی حالت دیکھ کر سمیرہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی، لیکن جب جج نے میڈیکل رپورٹ مانگی تو سمیرہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ رمضان خان، آپ کو اپنی بہو کے ساتھ زیادتی کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ بھاگنے کی کوشش کرنے کی بجائے قانون کا ساتھ دیجیے اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیجیے۔ کرخ چہرے والے پولیس انسپکٹر نے کسی بھی قسم کے جذبات سے آری آواز میں رمضان خان کے سامنے ہتھ کڑی لہرائی تو اس کی جیسے روح بھی کانپ گئی۔ پولیس کی گاڑی اس کے دروازے کے سامنے آ کر رکی تھی اور محلے کے چند لوگ کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانک رہے تھے۔ پولیس کی بات سن کر رمضان خان کے بوڑھے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے اور سانس بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، نہیں نہیں سر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری بہو میری بیٹی جیسی ہے، وہ ضرور کوئی دوسرا رمضان ہوگا۔ آپ اس کی تلاش کیجئے، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگا تو ایک حوالدار نے آگے بڑھ کر رمضان کو پیچھے دھکیل دیا۔ دھکا لگنے کے بعد وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ زمین پر گرتے ہی اس کے بوڑھے جسم سے ایک کرہ نکل گئی اور وہ دونوں ہاتھوں کے بل زمین پر ٹک گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ انسپکٹر نے بے رحمی سے کہا، پہناؤ اسے ہتھ کڑی اور فوراً تھانے لے کر چلو۔ تھانے میں جائے گا، اس کی مرمت ہوگی تو سب کچھ سچ سچ اگل دے گا۔ جو اتنی گھنونے جرم کا ارتکاب بنا کسی ڈر اور خوف کے، وہ کیا کسی کے سامنے اپنے جرم کو خاک قبول کرے گا جب تک کہ اس کو خوراک نہ دی جائے۔ انسپکٹر کی بات سن کر رمضان پر تو جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور نمایاں ہو گئے۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، سر، میں ایک معزز شہری ہوں اور مجھے اپنی حدود و قیود کا پاس بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ میں مسلمان ہوں، ایسے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ پاس ہی تو میرا گھر ہے، چلیے ساری بات وہیں میری بہو کے سامنے کر لیتے ہیں۔ جب میری بہو آپ سے کہے گی کہ میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا، تب تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ وہ سوالیہ نظروں سے انسپکٹر کی طرف دیکھنے لگا، مگر انسپکٹر تمسخر سے ہنسا اور اسے لے کر اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے رمضان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ہر قدم اسے کسی اندھی کھائی کی طرف لے جا رہا ہو۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر بہو نے دروازہ کھولا تھا۔ رمضان اور پولیس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ چونکی، مگر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا اور خود اپنے چہرے پر بے حد مسکینیت طاری کر لی۔ چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ بے حد ظلم کا شکار رہی ہو۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور کندھے ہلکے سے جھکے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی طویل اذیت سے گزر کر ابھی ابھی آئی ہو۔ انسپکٹر نے رسمی انداز میں کہا، مس سمیرہ، آپ کے سسر کا کہنا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کی اور اس چیز کی گواہی وہ آپ سے دلوانے کے لیے ہمیں یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ سمیرہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر انسپکٹر کی طرف دیکھا اور کچھ لمحے خاموش رہی۔ اس خاموشی میں رمضان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ پھر سمیرہ نے دھیرے سے کہا، میں اب ان سے نہیں ڈروں گی، میں ظلم کو مزید نہیں سہ سکتی۔ انسپکٹر صاحب، یہی میرے سسر ہیں اور یہی میرے ساتھ اتنا گھناؤنا فعل سر انجام دیتے رہے ہیں۔ یہ سن کر رمضان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ سمیرہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرا شوہر بیرون ملک میں ہے،
میں اسے وہاں بیٹھے ہوئے یہ سب بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے چپ چاپ ان کا ہر ظلم برداشت کرتی رہی۔ مگر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میں مزید ان کے جرم پر پردہ ڈال کر اپنے ضمیر کی عدالت میں شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ بھلے میرا گھر خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، میرا شوہر مجھے گھر سے نکالتا ہے تو نکال دے، لیکن میں انصاف لے کر رہوں گی۔ اور یہ میری جنگ تمام خواتین کے لیے ہے جو گھر بیٹھے اپنے گھر والوں کی طرف سے ہی ایسی ہراسمنٹ کا شکار ہوتی رہتی ہیں۔ سمیرہ کی باتیں سن کر رمضان پر گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ بے اختیار دیوار کا سہارا لینے لگا۔ اس نے تعجب سے سمیرہ کی طرف دیکھا اور بولا، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم میری بیٹی جیسی ہو، میں نے تو کبھی تمہاری طرف غلط نظر سے دیکھا تک نہیں ہے، تم مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو، کچھ تو سوچ سمجھ کے بولو، میری بدنامی ہر طرف ہو جائے گی۔ وہ سسکیوں کے ساتھ بول رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رمضان جیسے سمیرہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا تھا، اس کے لہجے میں بے بسی تھی اور جسم میں لرزہ تھا، مگر سمیرہ نے اپنا رخ موڑ لیا اور کہا، انسپکٹر انہیں لے جائیے اور کڑی سے کڑی سزا دیجیے، میں ہر مقدمے میں ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے الفاظ میں عجیب سی سختی تھی جو اس کی نرم صورت سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں مگر لہجہ فولاد جیسا مضبوط تھا۔ انسپکٹر نے ایک لمحے کے لیے دونوں کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں نہ ہمدردی تھی نہ رحم۔ اس نے اشارہ کیا اور حوالداروں نے رمضان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی۔ ہتھ کڑی کی ٹھنڈی دھات جیسے رمضان کے وجود میں اتر گئی۔ اس کے لبوں پر خاموش دعا تھی اور آنکھوں میں شکستہ امید۔ محلے کے چند لوگ دروازے کے باہر جمع ہو چکے تھے اور سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کسی کی آنکھوں میں تجسس تھا اور کسی کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ جب رمضان کو گھر سے باہر لے جایا جانے لگا تو اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر سمیرہ کو دیکھا۔ اس نظر میں سوال بھی تھا اور شکوہ بھی تھا اور التجا بھی تھی، مگر سمیرہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی رہی اور اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جیسے اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا ہو۔ پولیس کی گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور وہ گاڑی آہستہ آہستہ گلی سے نکل گئی۔ گلی میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ سمیرہ دروازے کے پاس کھڑی دیر تک اسی طرف دیکھتی رہی جدھر گاڑی گئی تھی۔ سمیرہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ دروازہ اس نے کھلا رہنے دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی گلی میں محلے والوں کا رش لگ جائے گا اور سب رمضان کی گرفتاری کی وجہ پوچھیں گے۔ کچھ لوگ چسکے لینے والے ہوں گے اور کچھ رمضان کے خیر خواہ ہوں گے، مگر وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار تھی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ سازش رچائی تھی۔ اس کے انجام سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی اس کے گھر میں محلے والوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی، اس لیے اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق ابھی اسے کمرے میں گئے 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ صحن سے خالہ شریفہ کی آواز آنے لگی۔ وہ تیز آواز میں سمیرہ کو پکار رہی تھیں۔ سمیرہ جب ان کے سامنے گئی تو اس نے اپنے چہرے پر تھکن اور دکھ کی ایسی تصویر بنا لی جیسے کئی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ خالہ شریفہ نے گہری سانس لی اور بولی، رمضان نے ایسا بھی کیا جرم کر دیا تھا کہ تم نے اسے گرفتار کروا دیا؟ پولیس والے تو بہت الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، مگر مجھے کسی کی بات پر یقین نہیں آیا۔ ہمارا اور رمضان کا برسوں پرانا ساتھ ہے، میں تو اس کے بارے میں پھیلی ہوئی ایسی افواہوں پر یقین نہیں کر سکی۔ تم بتاؤ سمیرہ، کیا سچ ہے؟ سمیرہ نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لیں۔ اس کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے۔ پھر اس نے بھاری اور دکھ بھری آواز میں کہا، کیا بتاؤں خالہ، جو کچھ پولیس والے کہہ رہے تھے وہی سچ ہے۔ میرا سسر مجھے اذیت کا نشانہ بناتا رہا، اس نے نہ جانے میرے ساتھ کیا 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 ہے۔ اس کے ظلم کو سہتے سہتے جب میں تھک گئی تو یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ پتہ نہیں نعمان میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مگر میں ہر انجام کے لیے تیار ہوں۔ جب عزت ہی نہیں رہی تو میں نے زندگی کا کیا کرنا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیوں سے الفاظ ٹوٹنے لگے۔ خالہ شریفہ نے فوراً اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔
وہ خود بھی رو رہی تھیں اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ انصاف کرے گا اور تمہیں مضبوط رکھے گا۔ اس کے بعد تقریباً محلے کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد آتا رہا۔ سب پولیس والوں کی کہی ہوئی باتوں کی تحقیق کرتے رہے۔ سمیرہ بنا کسی جھجک کے سب سے یہی کہتی گئی کہ واقعی رمضان اس کے ساتھ غلط تھا اور اسی وجہ سے اس نے اس پر کیس کر دیا ہے۔ وہ رمضان جو محلے بھر میں معزز اور شریف مشہور تھا، بہو کے ایک قدم کی وجہ سے وہ ہر طرف شدید بدنام ہو گیا تھا۔ پورا محلہ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ کوئی اسے مجرم کہہ رہا تھا اور کوئی اسے گالیاں دے رہا تھا۔ کچھ لوگ افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور کچھ خوشی کا۔ سمیرہ ہر بات خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک بھی تھی اور ایک عجیب سا خوف بھی۔ ٹھنڈک اس بات کی کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا، اور خوف اس بات کا کہ اگر کبھی سچ سامنے آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ شام تک اس کے گھر کے دروازے پر لوگوں کی آمد و رفت جاری رہی۔ کوئی ہمدردی کے الفاظ کہتا اور کوئی محض تجسس کے لیے آتا۔ سمیرہ نے سب کے سامنے ایک ہی کہانی دہرائی۔ اس کے لہجے میں کبھی کمزوری نہ آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس نے جو راستہ چنا تھا وہ اسے کسی انجام تک ضرور لے جانے والا تھا۔ ادھر رمضان کو تھانے میں لے جایا گیا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا تھا۔ تھانے کی دیواریں سرد اور بے رحم تھیں۔ وہاں ہر آواز گونج بن کر لوٹتی تھی۔ رمضان دہائیاں دیتا رہ گیا کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی اور کوئی جرم نہیں کیا۔ وہ بے قصور ہے، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ حوالداروں کے چہرے ایسے تھے جیسے انہیں اس کی بات سننے کی عادت ہی نہ ہو۔ رمضان نے پولیس انسپکٹر کی منتیں شروع کر دیں۔ وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، ایک بار مجھے میرے بیٹے سے بات کروا دو۔ وہ پردیس میں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ سارے معاملے کو سنبھال لے گا۔ لیکن پولیس والا اس کی طرف سے منہ سر لپیٹے ہوئے تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اس کے لیے رمضان کی باتوں کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر اور 2-3 حوالدار سلاخوں کے درمیان آئے۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں مختلف قسم کی چیزیں تھیں جن سے وہ ضرب لگاتے تھے۔ انہوں نے رمضان کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے اعتراف جرم کروانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر رمضان کی ایک ہی بات تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز کمزور ہوتی جا رہی تھی، مگر الفاظ وہی تھے۔ انہوں نے مار مار کر رمضان کی ہڈیاں توڑ دیں۔ اس کے پورے وجود سے خون رس رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اعتراف جرم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کیسے اعتراف جرم کرتا جبکہ اس نے ایسا کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا؟ وہ بلا وجہ خود کو پوری دنیا میں بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کا خیال آ رہا تھا، اسے اپنی بیوی کا خیال آ رہا تھا جو قبر میں جا چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ آج ٹوٹ گیا تو اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایک داغ لگ جائے گا۔ اس کا بیٹا کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکے گا۔ مار کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پوری زندگی گھومنے لگی۔ اس کی جوانی کے دن، اس کی محنت، اس کی دیانتداری، وہ سب جو اس نے ایک معزز شہری بننے کے لیے کیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آج اسی نظام کے ہاتھوں کچلا جا رہا ہے جس کی وہ ہمیشہ عزت کرتا رہا تھا۔ جب حوالدار تھک گئے تو انہوں نے اسے ایک کونے میں پھینک دیا۔ رمضان نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کی سانسیں تیز اور بے ترتیب تھیں۔ اس کا جسم درد سے کانپ رہا تھا، مگر اس کا دل ابھی زندہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی دعا تھی کہ اللہ سچ کو ظاہر کر دے، وہ سچ جو آج اندھیرے میں دفن ہو چکا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی، تھانے کے باہر سناٹا چھا گیا، مگر رمضان کے دل کا شور کم نہ ہوا۔ اسے ہر لمحہ یہی لگتا رہا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ سمیرہ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی اس کے ساتھ برا نہیں چاہا تھا۔ پھر یہ سب کیوں ہوا؟ اگلے دن رمضان اور سمیرہ کا کیس عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ کرسی پر بیٹھا ہوا جج شکل سے انصاف پسند لگ رہا تھا۔ رمضان کی مار کھا کھا کر حالت پتلی ہو گئی تھی۔ اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی
اور ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ اس مار کے نتیجے میں اس کے اوپر بے شمار زخم آئے تھے جن سے اٹھتی ہوئی تکلیف نے رمضان کو بے حال کر رکھا تھا، مگر یہ اس تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو بیٹی جیسی بہو نے اس پر زبردستی کا الزام لگا کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہر دکھ اور ہر تکلیف کا مداوع ہو جائے گا، لیکن اس تکلیف کا مداوع کسی صورت بھی ممکن نہیں تھا۔ سمیرہ بھی اپنے کیس کی سنوائی کے لیے عدالت میں پہنچ چکی تھی، اور اس نے جب رمضان کی ایسی حالت دیکھی تو اسے کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ اس نے صفاق آنکھوں سے رمضان کی طرف دیکھا اور رمضان کو جیسے اس کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ کیس کی سنوائی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے سمیرہ کا وکیل آگے آیا اور اس نے سمیرہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات کے بارے میں جج کو تفصیل سے بتایا۔ رمضان کا کوئی بھی وکیل نہیں تھا۔ جج نے رمضان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کا وکیل کون ہے؟ رمضان نے لرزتی آواز میں کہا، جج صاحب، میرا کوئی وکیل نہیں ہے اور میرا انصاف میرا خدا کرے گا، میں نے یہ سب نہیں کیا۔ جج نے رمضان کی بات بھی غور سے سنی تھی اور پھر سمیرہ کی طرف دیکھا اور اسے اپنی میڈیکل رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا۔ جج کی بات سنتے ہی سمیرہ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے میڈیکل رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش ہو جانے کا کیا مطلب ہوگا۔ اس کا سچ سامنے آ جائے گا۔ کاش یہ بات اس کے ذہن میں پہلے آ جاتی، مگر اب اس نے خود ہی مصیبت کو دعوت دے دی تھی۔ عدالت میں ہی سمیرہ کے سیمپلز لے لیے گئے اور اس کا مکمل میڈیکل بھی کروایا گیا۔ 2 دن بعد رپورٹ ملنے والی تھی اور کیس کی سنوائی کو بھی 2 دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ جج صاحب نے میڈیکل رپورٹس دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا تھا۔ 2 دن بعد عدالت ایک بار پھر بھری ہوئی تھی۔ رمضان کو جیل سے لایا گیا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، آنکھیں دھس چکی تھیں، جسم پر زخموں کے نشان نمایاں تھے۔ جیل میں نہ اسے مناسب علاج ملا تھا اور نہ ہی ٹھیک طرح کا کھانا۔ ہر قدم اس کے لیے بوجھ بن چکا تھا، مگر وہ پھر بھی خاموشی سے چلتا رہا۔ شاید وہ اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب سچ خود بولے گا۔ سمیرہ بھی عدالت میں موجود تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ اعتماد نہ تھا جو پہلے دن تھا۔ وہ بار بار نظریں چرا رہی تھی۔ جج اپنی نشست پر آیا اور کارروائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹس دیکھتے ہی عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ رپورٹ میں واضح تھا کہ سمیرہ کے الزامات طبی شواہد سے ثابت نہیں ہوتے۔ کسی قسم کی زبردستی یا زیادتی کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ رپورٹ بالکل الٹ آئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور فائل پیش کی گئی۔ اس میں سمیرہ کے موبائل ڈیٹا اور گواہوں کے بیانات تھے۔ ان شواہد سے ثابت ہوا کہ سمیرہ کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات میں ملوث رہی تھی۔ اس کے پیغامات اور ملاقاتوں کا ریکارڈ موجود تھا۔ عدالت میں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سمیرہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ کرسی پر سمٹ سی گئی۔ جج نے سخت لہجے میں کہا کہ عدالت کے سامنے ایک بے گناہ شخص کو جھوٹے الزام میں پھنسایا گیا ہے۔ عدالت نے رمضان کو باعزت بری کرنے کا اعلان کیا اور سمیرہ کے خلاف جھوٹا الزام لگانے اور عدالت کو گمراہ کرنے کے تحت کارروائی کا حکم دیا۔ یہ سنتے ہی رمضان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ خوشی کے آنسو نہ تھے بلکہ ان دنوں کی اذیت کے تھے جو وہ برداشت کر چکا تھا۔ مگر اس لمحے رمضان کے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ ہلکا سا لڑکھڑایا اور پھر اچانک زمین پر گر پڑا۔ عدالت میں شور مچ گیا۔ سب کی نظریں اسی پر جم گئیں۔ کوئی پانی لانے بھاگا اور کوئی اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا جسم بے جان سا پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اب اسے کسی سے کچھ کہنا باقی نہ رہا ہو۔ اسی لمحے عدالت کے دروازے کھلے اور نعمان اندر داخل ہوا۔ وہ جلدی میں تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ ایک محلے دار نے اسے فون کر کے سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ پہلی فرصت میں پاکستان آ گیا تھا۔ وہ باپ کو دیکھ کر دوڑ کر آگے بڑھا،
مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ رمضان خان آنکھیں بند کر چکا تھا۔ وہ سچ سننے کے بعد بھی زندگی کی جنگ ہار چکا تھا۔ نعمان نے باپ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کی سسکیاں عدالت کی خاموش فضا میں گونجنے لگیں۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور سمیرہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں غصہ بھی تھا اور نفرت بھی۔ اس نے جج کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ وہ سمیرہ کو طلاق دیتا ہے اور اس کے لیے سخت سزا کا مطالبہ کرتا ہے۔ عدالت نے سمیرہ کو حراست میں لینے کا حکم دے دیا۔ اس کا سر جھک گیا اور آنسو بہنے لگے، مگر اب ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہ تھی۔ اس نے جس کھیل کی بنیاد جھوٹ پر رکھی تھی، وہی کھیل اس پر بھاری پڑ گیا تھا۔ رمضان خان کو بے گناہی کا سرٹیفکیٹ ملا، مگر وہ اسے دیکھنے کے لیے زندہ نہ تھا۔ نعمان نے باپ کی لاش کو گلے لگایا اور دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ وہ اس کے نام کو ہمیشہ صاف رکھے گا۔ عدالت خالی ہونے لگی، مگر اس دن وہاں موجود ہر شخص کے دل پر ایک بوجھ رہ گیا۔ یہ بوجھ اس سچ کا تھا جو بہت دیر سے سامنے آیا۔